اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے محبوب کی ایک شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا۔ کوئی امتی اگر تکلیف میں ہو تو حضور اس کی تکلیف محسوس کرتے، اس لیے کہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کا درد محسوس کیا، اور کریم محبوب علیہ السلام کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ میرا خیال ہے میری تقریر زیادہ وہ لوگ سننے آئے ہیں جو موبائل نہیں چلا رہے۔ جو موبائل چلا رہے ہیں وہ تو گھر میں بھی موبائل ہی چلاتے ہیں۔ بھائی آپ بات سنیں توجہ سے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ مہربانی کریں۔ موبائلوں پہ تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں، تو آج چلو بغیر موبائل کے ملاقات ہے تو کوئی بات ہو جائے آپ دوستوں سے۔ پیارے بھائیوں، سارے لوگ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل پاتے، سارے کامیاب نہیں ہو پاتے، نکمے نہیں ہوتے، بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ غربت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش اور بیماری آ جاتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں، ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا، میں سمجھدار تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں ہی محنتی تھا، یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا، ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہی ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکی یک طرفہ ہے۔ آپ بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بھائی بیٹھ جائیں، آپ لوگ جو کھڑے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا کریں۔ اگر تشریف رکھیں گے تو اچھا رہے گا، بیٹھ جائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا۔ معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی کرنی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لیے۔ اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جال نے وہ اونٹ خرید لی۔ اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح لے لینا، صبح جاتا ہے کہتا شام آنا، شام جاتا ہے کہتا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا، کل سرمایہ ہی جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے، بڑا تڑپا۔ لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے وہ مصروف تھا، میں بیزی تھا۔ اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے۔ حالات ابھی پوری ساری عمر ہی آٹا گد ہے،
تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، چھوڑ جاتے ہیں لوگ، توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داد رسی کو تیار نہ تھا، توجہ رکھے، کوئی تیار ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے؟ تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں، یہ سردار لوگ ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو سانپ سونگ گیا، بہت بڑا بدماش تھا، کون اس سے بات کرے؟ یہ ظالم پتہ ہے مضبوط کیسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ظالم طاقتور ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے، یہ ہماری آگ نہیں، حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے۔ توجہ نہیں کرتے، ظالم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے، اب تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے، تو اس نے کہا، ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب، کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب، وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے، معاذ اللہ، مذاق بنانے لگے، نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن میں چلا گیا، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، فرماتے ہیں سادہ سا لب و لہجہ، زمین پر حضور تشریف فرما ہے، پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگاراں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، نہ قبیلہ پوچھا، نہ برادری پوچھی، نہ تعارف پوچھا، قربان جاؤں محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی ہے۔ حضور تشریف لائے، وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہیں، محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا، حضور نے دستک دی، وہ باہر آیا، تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر چہرے پہ جلال دیکھا، پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا۔ کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی، غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا اس کے پیسے۔ اس پر تو گویا کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگا میں ابھی لے کے آیا، دوڑا گیا اس کے پیسے لایا، اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے، اس نے شکریہ ادا کیا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے۔ وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا، اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا؟ کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ کے، اس کی تو حواس باختہ ہو گیا ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کے، حالت ہی خراب ہو گئی، فوراً پیسے لے آیا ہے اور فوراً لا کے دے دیے۔ ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا، تو ویسے بڑی ڈینگیں مارتا ہے، ہوا کیا؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا، پتہ نہیں محبوب کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر روب طاری ہو، اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھی۔ بھائیوں، کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، قبیلے میں، برادری میں، خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے، میری طرف دیکھیں جی، اب آپ مہربانی کریں، اب چھوڑیں ساری چیزوں کو، جو چل رہا ہے وہ چلے گا، آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہیں۔ ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا
فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. تو حضور فرماتے ہیں، رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا تو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو. جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو. صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے. تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے. یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو. سرکار پریشان ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں. حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں. توجہ دلائی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو. فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، کوئی کمبل لا رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا. کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے. لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے. اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق. بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا. جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. اپنے دل میں کشادگی. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے. حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو. ایک کا کھانا 2 کھا لیں، 2 کا 4 کھا لیں، 4 کا 6 کھا لیں، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں. ہمارے پاس جیسے جیسے آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں. اچھی بھلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے. انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا. ہر وقت ایک خواہش پوری کرو، نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی. غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش. اور میں آپ سے عرض کروں، عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لمبے جبے کبے ان کا نام ہی فقط عبادت نہیں. وہ میرے بھائی
हुजूर ने फरमाया जो यतीमों की मदद में रहता है, मिस्कीनों के काम करता रहता है, बेवाओं की मदद करता रहता है, वो भी अल्लाह के रास्ते में ही है। यहाँ कोई शख्स इंतकाल कर जाए ना, सरकारी मुलाजम, बच्चे छोटे हैं, बेवा इद्दत में है, उसको सिर्फ पेंशन अपने नाम मंजूर करानी होना तो सैकड़ों चक्कर इद्दत की हालत में लगाने पड़ते हैं दफ्तरों। जायज काम है, कोई उसमें ऐसी उजर वाली बात नहीं, लेकिन हमारा मिजाज बन गया कल आना, हमारी तबीयत बन गई, बिल्कुल दुरुस्त काम है, हो सकता है, लेकिन हमारा एक मिजाज है कि हम किसी काम को बर वक्त नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं पैदा करते। खुदारा मेरे भाइयों, अपने दिलों में दूसरों के लिए गुंजाइश, और ये भी इबादत है भूखे को खाना खिलाना। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है, 50 साल, छोड़ देंगे, 50 साल पढ़ने पढ़ाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह सबसे जल्दी उस वक्त राजी होता है जब किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। और आया फरमाया करते थे रब कभी मुझे खजानों का मालिक करे तो मैं खजाने उसकी मखलूक को खाना खिलाने पे खर्च कर। मेरे भाई थोड़ा सा ना पीछे पलट के देखें, थोड़ा सा अपने दाएं बाएं देखें, थोड़ा सा अपनी साइडों पर तवज्जो करें। हमारे यहाँ अब तो खैर से खत्म बड़ा महंगा होता है, क्योंकि नाद खां बंदा महंगा मंगा लेना, खत्म बड़ा महंगा हो जाता है, कारी साहब बड़े महंगे। तो मेरे अजीज अपने खर्चों को, अखराजात को थोड़ा कंट्रोल करके, अगर हमारी तवज्जो इस तरफ रहे कि हमें हुजूर के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भी हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में एतिकाफ बैठे हुए थे हुजूर के रोज़ा अनवर के पास। तो एक शख्स मस्जिद शरीफ में आके बैठा तो वो बड़ा परेशान था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु उससे फरमाने लगे क्या बात है, परेशान लगते हो? ये बहकी शरीफ में इमाम बहकी ने इसको लिखा है। तो उन्होंने कहा मैं मकरूज हूं और मजबूर हूं, मेरे पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। आज जिस शख्स ने पैसे लेने हैं उससे मैंने फिर कहा था कि आज दे दूंगा, पर गुंजाइश नहीं बनी, तकलीफ में हूं। ये जो मकरूज होता है ना, मकरूज हुजूर ने फरमाया ये कैदी होता है। मकरूज की मदद करनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया कहती है उस पर खर्च करो, उसकी जान छुड़ाओ, उसकी गर्दन आजाद करा दो, तुम्हारी तवज्जो हो, तुम थोड़ा उसके लिए नरम रखो अपने रवैये को। तो उस शख्स ने कहा हुजूर मैं मकरूज हूं, तकलीफ में हूं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं अगर तेरे साथ चलूं तो तेरा मसला हल होता है। कहने लगा हुजूर आप चलें तो फिर तो क्या ही बात है, आपको ज्यादा तवज्जो करनी पड़ेगी मेरी बात पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जूते पहने और मस्जिद से बाहर आ गए। वो शख्स कहने लगा हुजूर ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप तो इतिकाफ में। तो आप फरमाने लगे मुझे भी पता है मैं इतिकाफ में हूं। तो देखो हुजूर इतिकाफ छोड़ के आ गए। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाने लगे मुझे इस रोज़ा अतहर में लेटे हुए महबूब की बात याद आई है। करीम रसूल ने फरमाया था और ज्यादा देर नहीं गुजरी, मैंने अपने कानों से सुना कि नबी करीम ने फरमाया अगर कोई किसी की एक मुश्किल आसान करेगा अल्लाह 10 एतिकाफ से ज्यादा सवाब अता करेगा। यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। गमे हयात के मारों का एहतराम करो। ओ भाइयों, किसी की मदद करना, किसी के काम आना, दुख सुख में किसी शख्स के साथ शरीक होना, उसके लिए अपने सीने को कुशादा करना, प्यार करना, मोहब्बत करना, इसको सीखना चाहिए। अपने दिल के अंदर इसके लिए जज्बा पैदा करना चाहिए। और फिर ये जो मैंने बात अर्ज की ना कि किसी की तकलीफ को तकलीफ समझा जाए, अपने इर्द गिर्द भी देखें, बहू की तकलीफ भी तकलीफ ही होती है। अपने दाएं बाएं देखें, गौर करें। अगर बेटी बदजुबान है और हमें पता है बदजुबान है तो फिर दामाद की तकलीफ भी तकलीफ ही होती। अगर हम किसी जगह
آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے. اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے، ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلیں گے، ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے، آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہوگی، خود بخود تسلی پیدا ہوگی، ٹھنڈک پیدا. امام حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا، غریب تھا، تو 1000 دینار امام صاحب کے پاس پڑا تھا، سارا ہی مانگنے والے کو دے دی، اور ساتھ کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ بندوبست کر کے رکھتا. ہمارے ہاں درد دل ختم ہو گیا ہے، طبیعتیں سخت ہو گئی، مزاجوں میں تلخی آ گئی، کڑواہٹ آ گئی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی ماڑے بندے بھی تے سیانے نہیں نا. میں کہا ماڑا بندہ تے سیانا ہوندا ہی نہیں، کیونکہ جدے گھر دانے او دے. ہاں ہاں، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. غریب آدمی تو سیانا نہیں نہ ہوتا بھائی، عقل مند ہونے کے لیے بھی تو مال چاہیے. غربا دیکھو نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سارے کام کرتے تھے، حکومت چلانا، لشکر روانہ کرنا، صحابہ کے معاملات کو دیکھنا، امت کو سنبھالنا. اتنی ڈیوٹیوں کے باوجود رات کو ایک بوڑھی اور نابینا اماں کا گھر کا کام بھی جا کے کرایا کرتے تھے، اس کے برتن بھی دھواتے تھے، اس کی خدمت بھی کراتے تھے. عصر کے بعد کچھ یتیم بچیاں تھی، ان کی بکریوں کا دودھ بھی دھواتے تھے. ایک ذہن بنا لیتے ہیں نا انسان کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، میں نے کسی کی مدد کرنی، میں نے کسی کے کام آنا ہے، ذہن بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے. ہمارا یہ ذہن ہی نہیں بنتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ موجود ہیں نا، گھروں کے اندر، آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر میں رہتے تھے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. باہر بڑی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں سرکار، لیکن گھر آ کے سوچا ہے گھر والے بھی تو آگ کے سامنے کھڑے ہیں نا. تو احساس، گھر والوں کا بھی احساس، اور سب سے زیادہ گھر میں جو بوڑھے ہیں ان کا احساس. بوڑھوں کو صرف خرچہ نہیں دینا، کپڑے نہیں لے کے دینے، بوڑھوں کو ٹائم بھی دینا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے کرنے، ان کو بیکار نہیں کر دینا. ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم ساری گپیں اپنے دوستوں سے لگاتے ہیں، ساری گفتگو باہر کرتے ہیں. کبھی کبھی ابا جی کو کرو نا ٹیلی فون اور کہو آج کھانا نہ کھائیے گا، میرے آنے تک میرا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں. کبھی کبھی اماں سے کہو نا اماں میرا دل کرتا ہے آج تیرے ہاتھ کی روٹی کھانی ہے. دیکھنا ان کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، سکون کی نیند آئے گی. آپ کا جو ملازم ہے، آپ کے ہاں جو کام کرتا ہے، کبھی اسے کہو نا یار آج تو نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے، میرے ٹیبل پر بیٹھنا ہے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا تھا. تو کسی نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جب سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ہو گیا ہے. آقا اور غلام نے ایک طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا ہے. بھائیوں، اپنے گھروں میں ایک بچہ حضور کے ساتھ، حضور اس کے ساتھ محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے، میں تو ٹائم نہیں دیتا. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بچے جانے ان کی اماں جانے، جی آپ بڑا ٹائم دیتے، میں تو نہیں بچوں سے اتنا پیار کرتا. حضور فرمانے لگے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا. تو سارا وقت باہر نہیں گزاریں، اپنے گھر میں ٹائم دیں، اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، اہل خانہ کو ٹائم. اپنے اندر دوسروں کا ایسا، آپ یقین کریں اگر دوسروں کے احساس میں انسان جینا شروع کر دے تو زندگی ویسے ہی بڑی سونی ہو جائے، خوبصورت لگنا لگے سارا کچھ. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں. ہمیں نہ بس اپنے کھانے سے، سونے سے، اپنے آرام سے، اپنی سہولیات سے فرصت نہیں ملتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہونے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان خود غرض ہونے لگتا ہے.
وہ اپنوں کے بارے میں بھی اس کا رویہ مثبت نہیں رہتا۔ تو یہ چند ایک گزارشات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ اپنے دلوں کو ہم نے نرم کرنا ہے، مطمئن رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو خوبصورت زندگی کا پہلو ہے کہ نبی پاک دوسروں کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے، حضور دوسروں کو سکھی دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، اس پہلو پر ہم نے غور کرنی ہے۔ تھوڑا سا نا اپنے لیول کو سنجیدہ کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا صرف دوسروں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا، وہ امام غزالی فرمایا کرتے، او تو بانٹنے کا ذوق تو پیدا کر، اللہ بانٹنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تو شوق تو پیدا کرنا، تیرے اندر شوق ہی نہیں ہے تو شوق پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔